کہ جمعے کے دن 2 اذان ہونا چاہیے یا 1 اذان ہونا چاہیے؟ ارے اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے میرے بھائیوں؟ دلیل یہ بتاؤ، بس اتنا دیکھ لو کہ محمد رسول اللہ کے زمانے میں 2 اذان ہوتی تھی جمعے کی یا 1؟ آپ کو حدیث چیخ چیخ کر کہے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنے اور انتقال تک 23 سال تک نبی رہے، آپ کے زمانے میں جمعے کی 1 ہی اذان ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں بھی 2 سال تک 1 ہی اذان ہوتی تھی۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، عمر فاروق نے بھی 10 سال تک جمعے کی 1 ہی اذان دی۔ حضرت عثمان کا زمانہ آیا، حضرت عثمان کے زمانے میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی، مائک نہیں تھا، موبائل نہیں تھے، گھڑیاں نہیں تھیں، اس لیے لوگوں کو بازار میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ جمعے کا وقت کب ہو رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے جمعے کی اذان سے پہلے 1 اذان مقام زورہ پر ایک بازار میں دلوائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جمعے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ اذان بھی مسجد میں نہیں دی گئی بلکہ لوگوں کے مین بازار میں دی گئی تاکہ بازار میں مارکیٹ میں جن کی دکانیں ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ اب جمعے کی نماز کا وقت قریب ہے، اپنی دکانیں بند کر دیں اور مسجد کے اندر جائیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان نے ضرورت کے تحت ایک اذان دلوائی، لیکن اس لیے کہ موبائل نہیں، گھڑیاں نہیں، مائک نہیں، کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے ضرورت تھی تو دلوائی، اور وہ بھی بازار میں دلوائی۔ آج وہ ضرورت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ گھڑیوں نے وقت کا تعین کر دیا ہے اور مائک نے اذان کی آواز نے اس کمی کو پورا کر دیا ہے۔ اس لیے اب اسلام اسی شکل پہ لوٹ جائے گا جو جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا تھا، حضرت ابو بکر نے دیا تھا، حضرت عمر نے دیا تھا۔ اب اسلام اسی شکل پہ لوٹ جائے گا، اس لیے کہ اب گھڑیوں اور موبائلوں نے اس ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے یہاں 12:30 بجے جمعے کی اذان ہوتی ہے تو ہم 12 بجے نہا دھو کر مسجد میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ گھڑیاں ہیں ہمارے پاس موبائل ہیں، ہمارے پاس مائک ہے، مائک کی آواز سے اذان کی آواز سن کر بھی ہم جا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، موبائل نے اور گھڑیوں نے ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔ اب ہمیں دوسری پہلی اذان کی ضرورت نہیں جو بازار میں دلوائی جاتی تھی۔